پہلا سوال جو میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں اور خواہش ہے کہ ذرا تفصیل سے آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں. ہمارے ہاں پاکستان کے معاشرے میں ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ اٹھی ہے، اگرچہ اس کا پس منظر تو مغرب سے آتا ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے، اور وہ ہے فیمنزم کی تحریک. ہمارے یہاں اس وقت ہر سال عورت مارچ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور ابھی بھی ہونے جا رہا ہے. جو پلے کارڈز وہاں اٹھائے جاتے ہیں، جو تاثر دنیا کو دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین مردوں کی اس حاکمیت سے اب نجات پا رہی ہیں اور وہ کسی کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی، اپنی روٹی خود پکاؤ. یہ جو نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان کی جو سماجی حرکیات ہیں، مذہبی تصورات آپ کے اپنے جو ہیں، ان سب کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا لاہ عمل ہمیں اپنانا چاہیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خلیج پہلے شیعہ سنی کی ہے، لسانی تقسیم ہے، اب مرد و عورتوں کے درمیان بھی یہ تحریک شروع ہو گئی ہے. کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اس پوری تحریک میں؟ میں جس دین کو مانتا ہوں اس نے مجھے بنیادی تعلیم یہی دی ہے کہ ہمیشہ انصاف کی بات کروں. قولوا قولا سدیدا، سچی سیدھی صاف بات، یہی میرے دین کا مطالبہ ہے، یہی میرے اخلاقی وجود کا مطالبہ ہے. اور مجھ سے میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی میں کسی چیز کی گواہی دوں تو قوامین بالقسط شہداء للہ ہو کر دوں، یعنی اللہ کے لیے اور سچائی کی بنیاد پر. تو اس لیے مجھے کسی کے ساتھ کیا کھڑا ہونا ہے، یہ نہ میری افتاد طبع ہے، نہ میرا مزاج ہے. میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اس معاملے میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں جو میرے خیال میں ہمیشہ قابل غور رہنے چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلی صدی ڈیڑھ میں یہ جو بہت سے ازم پیدا ہوئے، کمیونزم، سوشلزم، فاشزم اور معلوم نہیں کیا کیا ازم، یہ بھی آپ نے فیمنزم ارشاد فرمایا ہے. تو میں ان سب کو رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہونے والے نقطہ ہے نظر کے طور پر دیکھتا ہوں. ان میں سے جس کا بھی آپ جائزہ لیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کو، انسان کے احوال کو، انسان کے معاملات کو جس توازن اور اعتدال کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے، انسان رد عمل میں مبتلا ہو کر اس سے محروم ہو گیا. رد عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رد عمل ظاہر ہے کہ انسانی رویوں سے پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خلافت قائم ہو گئی تھی. یہ خلافت کہا جاتا ہے اور غلط نہیں کہا جاتا کہ علی منہاج النبوہ تھی، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا نظم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چلایا، خلفائے راشدین نے بھی یہی کوشش کی. انسانی کوششیں جس حد تک بھی ہو سکتی ہیں اور بڑے مثالی نمونے پیدا کر دیے. اس کے بعد یہ آپ کے علم میں ہے کہ جھگڑا پیدا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، بہت ہی افسوسناک فساد کی صورت بن گئی. تو اس میں ایک بڑے نیکوکار لوگوں کا گروہ تھا جس نے تنگ آ کے یہ کہا کہ یہ حکومت نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک، سارا فساد اسی کا ہے، یعنی ایک معاشرہ ہے، اس میں مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، آپ اس کو چھوڑیے، سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے اوپر زندگی بسر کریں، سچائی کے ساتھ رہیں. اگر ان کے کوئی زعماء اور لیڈر وغیرہ ہوں گے تو وہ خود ان میں نظم پیدا کر لیں گے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک گروہ کا یہ لیڈر ہے، دوسرے کا وہ ہے. مل ملا کے اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام میں بھی اگر کہیں کوئی ضرورت پڑے گی تو اجتماعی فیصلے ہو جائیں گے. اس کے لیے کسی باقاعدہ حکومت کی ضرورت نہیں ہے. گویا وہ انارکسٹ ہو کر کھڑے ہو گئے. انارکی، طوائف البلوکی، مختلف گروہوں کی صورت میں رہنا، کسی باقاعدہ نظم کے بغیر زندگی بسر کرنا، اس کو انہوں نے ایک دینی اصول کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا. اور یہ کہا کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان میں پھر دیکھیے انسان فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. تو اصل میں تو یہ ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے بات تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر بہت غیر معمولی ہے اور اپیل بھی کرتی ہے. یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ کلمۃ حقٍ اریدہ بہ الباطل، بات تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن مقصود باطل ہے.
تو یہی میں اس تمام ازم قسم کی چیزوں کے بارے میں کہوں گا. اچھا. ان میں بات تو ٹھیک ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اس سے مراد یا اس کا مقصود یا اس کا مدعا وہ صحیح نہیں ہوتا. وہ رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہوتا ہے. اس وقت جو فساد پیدا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے بعد پیدا ہوا تھا، خلفائے راشدین کے بعد پیدا ہوا تھا. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور جس طرح کا معاشرہ دیکھا اور جس طرح کی حکومت دیکھی اس کے بعد پیدا ہوا. لیکن اس رد عمل نے خوارج کے اس گروہ کو مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بنا کے رکھ دیا. اسی طرح سے بعض لوگوں کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ساری جڑ تو اصل میں اس برائی کی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں پیداوار کے اور زندگی کے وسائل ہیں، یہ فرد کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں. یہ جیسے ہی جاتے ہیں تو انسان کے اندر جو حرص ہے اور جو لالچ ہے وہ ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس کا خاتمہ کریں، اس سے انسان کی فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی. تو کہنے کو یہ بات بہت اچھی تھی. میں نے خود اپنے جوانی کے زمانے میں دیکھا کہ بہت لوگ تھے وہ اس سے متاثر تھے. آج کل بھی وہ آپ کو اس کا سائنٹیفک استدلال پیش کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو انسان کی تاریخ کے تجزیے سے کارل مارکس نے نتائج نکالے ہیں، اور دیکھیے کیسے جدلی مادیت جو ہے یہ تو ایک دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس کی دریافت کا سہرا اس کے سر ہے. پہلی مرتبہ اس نے انسانی تاریخ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اس کے اصول دریافت کر لیے ہیں. یہ اس سے بڑی کامیابی ہے جو نیوٹن کو ہوئی ہے یا کسی اور سائنسدان کو ہوئی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. یعنی اس میں ظلم، عدوان، لوگوں کے اوپر ایک بیجا جبر، انسانی فطرت کے بارے میں ایسے تصورات کہ جنہوں نے خود انسانی فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا وہ سامنے آئے. اور پھر دنیا اس کے بعد اب خیر مناتی ہے کہ اس سے نجات ہو گئی. ایک زمانے میں بڑا رومان تھا، بہت لوگ اس رومان میں مبتلا تھے، اس کے خواب دیکھتے تھے، اس کے لیے جدوجہد کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہی وہ جنت ہے جو ہم نے دنیا میں قائم کرنی ہے. آپ کو کبھی اگر موقع ملے تو ہمارے بڑے شاعر فیض احمد فیض کی ذرا ماہ سال آشنائی پڑھ لیجئے. یعنی وہ جب روس سے ہو کے آئے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ جیسے جنت الفردوس سے ہو کے آ گئے. یہی صورتحال چین کے بارے میں تھی. تو یہ انسانی نفسیات جب رد عمل میں مبتلا ہوتی ہے. رد عمل کس چیز کا تھا؟ جس طرح وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فساد کا رد عمل پیدا ہوا. وہ لوگ مر گئے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل ہوا. تو اس نے ایک رد عمل پیدا کیا کہ یہ بھاڑ میں جائے حکومت اور یہ سب چیزیں، اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. اسی طرح کا رد عمل یہاں پر پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یعنی کبھی انسان کو مزارع بنا کر، کبھی مزدور بنا کر کیسے اس کا استحصال ہوتا ہے، اور کس طرح ایک قدر زائد ہے جو امیر کو امیر تر بناتی چلی جاتی ہے. اور غریبوں کا کیا حال ہے کہ وہ تو جس طرح سے دال بکتی ہے اسی طرح پہ روز اپنی قیمت دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنی جگہ پر یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس زمانے میں مزدوروں پر جو مظالم ہوئے یہ تو اب آج کے زمانے کی باتیں ہیں نا، کہ اوقات طے ہو گئے، ان کے لیے کالونیاں بن گئیں، ان کی تعلیم کا بندوبست ہوا، ان کے حقوق کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت بات کی بات ہے. جو انہوں نے دنیا دیکھی تھی اس میں لوگ کھولیوں میں رہتے تھے، ان کے لیے جینا بھی مشکل ہوتا تھا. یعنی کانکن ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کانکن ہے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مزدور ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی جس کے رد عمل میں ایک فلسفہ پیدا ہوا، اور اس فلسفے نے دنیا پر حکومت کرنا چاہیے. بلکہ آدھی دنیا پر کم و بیش 70 سال حکومت کی انہوں نے، 70-75 سال. اور ابھی بھی چین جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوا پوری طرح اس سے. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ آپ کو اس کے مل جاتے ہیں. اسی طرح کی صورتحال فاشزم نے پیدا کر دی تھی. معاف کیجیے. یہ اندازہ ہوا کہ اگر کسی جگہ کوئی بڑا لیڈر پیدا ہو جائے اور ساری قوم اس لیڈر کے ایک حکم پر چپراست کرنا شروع کر دے تو کیسا نظم پیدا ہوتا ہے، اس سے کارکردگی کیا بڑھ جاتی ہے. یہ جو حکومتوں کے مسائل ہیں اور لوگوں کا اس کے ساتھ تعاون، عدم تعاون کا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے. تو ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت عقیدت مندانہ احساس کے ساتھ علامہ اقبال مسولینی سے ملنے کے لیے گئے تھے. اچھا. ہٹلر کے بھی ہمارے ہاں گیت گائے جا رہے تھے. اسی طرح کی صورتحال جب ابتدا میں مصطفیٰ کمال نے پیدا کی
تو یہی ہوا اس موقع پر. یہ ایک شخص ہے، اس کی ذات میں در حقیقت آپ کی پوری قوم کی فلاح اور بہبود اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور یہ اسی کا جبر، اسی کا استبداد ہے جس میں سارا خیر ہے. اور عام لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک کسی صورت میں ہوں گے کہ وہ 10-20 ہزار بندے مار دیجئے، لوگوں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیجئے، اس کے بعد ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے، اس کے بغیر صورتحال بہتر ہو نہیں سکتی. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس طرح کی رویں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور ان کی بنیاد پر لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. یہ تحریک بھی اسی طرح کی تحریک ہے. اچھا، جس چیز کے رد عمل میں پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے. یعنی وہ رد عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی برتری آپ اس کو جسم کی بنیاد پر کہیے، معاشرت کی بنیاد پر کہیے، زرعی تمدن کے پس منظر میں کہیے، مردوں کو حاصل ہوئی، اور دنیا کی تاریخ میں بڑے ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی ہے. اس کے نتیجے میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. ان کی رائے کیا ہے، ان کے تعلیمی منصوبے کیا ہیں، وہ کیا چیزیں سیکھ سکتی ہیں، ان کو بہت برے طریقے سے پامال کیا گیا. اگر آپ پڑھیں تاریخ، اور اس میں سب لوگ ہیں، یعنی آپ زمیندارانہ تمدن میں دیکھیں عورتوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، آپ فلسفیوں کو دیکھیں، کبھی موقع ملے تو آپ بڑے فلسفیوں کو پڑھیں، نیتشے کو پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی اس کی تذلیل، اس کی تحقیر لفظ لفظ سے گویا ابلی پڑ رہی ہے. تو یہ صورتحال اسی طرف زیادہ تر دیکھتا ہے نا آدمی کہ بھائی کوئی فلسفی حکیم لوگ تو کوئی معقول بات کریں گے، لیکن ان کا معاملہ بھی یہی رہا. جب تمدن میں دیہات میں آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر میں باہر ان کی تحقیر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہر حساس انسان کا دل دکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے. تو یہ رد عمل جو ہے یہ غلط نہیں ہے اپنی جگہ، لیکن اصل امتحان کیا ہے انسان کا؟ وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا رد عمل پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر، تو اس کی نفسیات کو اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دیں، کیونکہ اس سے عدم توازن پیدا ہوگا، اس سے اعتدال پر مبنی گفتگو مشکل ہو جائے گی. تو اس وجہ سے میں ہر طرح کے جو ازم ہے ان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ کسی انتہا پسندی کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتے. اس میں کسی ایک چیز کے رد عمل میں یا دوسری چیز کے رد عمل میں ایک انتہا پسندانہ نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو انسان ایک بہت بڑی چیز یا بڑی اچیومنٹ سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس مسئلے کا بہت اعتدال کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے کہ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات، ان کے ساتھ ہونے والے تمام امور یہ فی الواقع اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا سنجیدہ مطالعہ کر کے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. اس ازالے کے لیے پوری سوسائٹی سرگرم ہو. یعنی یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی انسانیت کا مسئلہ ہے. اگر کسی گروہ کے ساتھ بھی، ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ بعض زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ چائلڈ لیبر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی ازم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو اہمیت دیں، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کریں، اور جن چیزوں میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے قانون کی سطح پر، تعلیمی نظام کی سطح پر، معاشرت کی سطح پر، اس میں دریغ نہ کریں. تو میرے نزدیک صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے. باقی ازم آپ جو بھی پیدا کر لیں گے اس کے اندر جیسے ہی اتریں گے اسی طرح کے نعرے لگیں گے، اسی طرح کی انتہا پسندانہ باتیں ہوں گی، اور اسی طرح سے اس کے نتائج نکلیں گے. جس طریقے سے یہ جو میں نے پہلے ازم آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے نتائج بڑے بھیانک نکلے. یعنی دنیا نے 70-80 سال تک جبر کو اور استبداد کو بھگتا ہے، اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، انہیں نکلنا پڑا ہے گھروں سے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ فضا پوری طرح بحال نہیں ہوئی کہ جس میں لوگ اپنی آزادی رائے سے فیصلے کریں، ان کو حقیقی معنی میں عزت حاصل ہو. علم اور دوسرے امور کے معاملے میں انسان کی شخصیت
ایک آزادانہ فضا میں نشو و نما پائے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دوسری جگہوں کے اوپر آزادانہ بحث مباحثے کی فضا ہو، اور علم اپنی ذات میں ترقی کرے۔ ایک یہ ہے کہ ایک قوم نے بہت کچھ ترقی کر لی اور اس نے بہت پل بنا لیے اور بہت منارے کھڑے کر لیے، انسانی سطح پر کیا ترقی ہوئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں توازن سے محروم ہوئیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کا نتیجہ اس سے پہلے جو نظریات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے انتہا پسندانہ رویوں سے پیدا کیا، اسی طرح کا نتیجہ اس سے پیدا ہوگا، اور اس کی زد پورے خاندان کے ادارے پر پڑے گی۔ خاندان کا ادارہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، یہ بہت بنیادی ادارہ ہے۔ سارے ادارے درہم برہم ہو جائیں، یعنی خوارج حکومت بھی ختم کر دیں، اس سے اتنا فساد پیدا نہیں ہوتا جتنا خاندان کے ادارے میں اضمحلال آ جائے تو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک اس کو کوئی بچوں کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے، خاندان کے ادارے کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کسی کی رائے کو بدترین طریقے سے کچلا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو درست کرنا، اس کے لیے تعلیم دینا، اس کے لیے جمعیتیں بنانا، اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اس کے لیے قانون سازی کرنا لازماً ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو ایک ازم آپ کو پینڈولم کی طرح ادھر لے جائے گا اور دوسرا بالکل دوسری جانب لے جائے گا۔ جی ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے تجزیہ کر کے بتایا، اور مسئلے کو بطور مسئلہ اس کو انالائز کر کے کیا صورت ہونی چاہیے آپ نے اپنی تجاویز دیں۔ کچھ پہلو مزید ہیں، میں چاہتا ہوں ان پہ بھی آپ سے تبادلہ خیال ہو۔ ایک چیز جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ معاشرے کا نیریٹو بنے، اس کو تعلیم تربیت کا موضوع بنائیں، ایک تدریج کے ساتھ معاملہ ہو، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اجتماعی ضمیر ہے دنیا کا، یہ اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتا جب تک کوئی سنسنی، کوئی ہلچل، کوئی قربانی، کوئی تحریک، کوئی موٹیویشن، کوئی بہاؤ نہ پیدا ہو۔ شکاگو میں مزدوروں نے قربانیاں دیں تو کچھ مزدوروں کے حقوق بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوشلزم یا کمیونزم کی بات تو ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خود سرمایہ داری کے اندر جو ظلم و جبر تھا وہ کم ہوا۔ تو تحریک اگر اپنے کلاسیکل موٹیو میں کوئی اٹھتی ہے اور وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس سے تبدیلی جلدی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے آتی ہے، بنسبت اس کے کہ ایک معاشرے میں نچلی سطح پہ کام ہو رہا، وہ پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ اس کی قیمت بہت دینی پڑتی ہے، یعنی آپ جب جلدی تبدیلی لانے کے لیے اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو قیمت بہت دینی پڑتی ہے۔ اور یہ قیمت کس کی ہے؟ یہ انسان کی قیمت ہے، یعنی یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ دینا پڑتا ہے۔ لوگ مارے جاتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کن مظالم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو تحریکیں اٹھائی جائیں، تحریکیں اٹھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، جو تحریکیں اٹھائی جائیں ان کو بھی ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ اپنا ایجنڈا ترتیب دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ جد و جہد کیسے کریں؟ تو جد و جہد میں تو بعض اوقات سختی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کچھ آگے بھی بڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ سخت مطالبات بھی کر دیتے ہیں، یہ جد و جہد کا لائق عمل ہے۔ لیکن آپ کا ایجنڈا اعتدال اور توازن پر مبنی ہونا چاہیے ہر حال میں۔ یعنی اگر آپ نے اپنا بنیادی منشور ہی انتہا پسندی پر استوار کر لیا ہے تو پھر دونوں جانب نقصان ہوگا۔ یعنی ایک آپ کے ہاں تدبیر میں وہ سختی پیدا ہو جائے گی کہ جو کوئی مطلوب سختی نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک خاص طرح کی ذہنی انارکی پیدا ہوگی، اور ذہنی انارکی اگر خاص طور پر خاندان اور گھر اور بچوں کی پرورش اور ان چیزوں کے بارے میں پیدا ہو جائے تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تحریکوں کو بھی اسی طرح اٹھنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں یہ صحیح ہے کہ ان میں بعض موقعوں کے اوپر بظاہر نظر آتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی اثر انداز ہوئیں، لیکن یہ تاریخی عوامل ہوتے ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں تو اثر انداز ہوتی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی 200-250 کے قریب ایسے اقدامات ہوئے ابتدائی دور میں، پہلی صدی میں، جو اس چیز کو ہدف بنا کر کیے گئے کہ ہم وہ مثالی حکومت بحال کرا رہے ہیں۔ نیت کی میں بات نہیں کر رہا اس وقت، یعنی نعرہ یہی لگایا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ حکومت بحال ہو گئی، یہ نہیں ہوا کہ وہ مثالی دور واپس آ گیا، ہوا یہ کہ زیادہ استبداد بڑھا،
زیادہ سختی بڑھی اور ملوکیت کے اور آمریت کے پنجے زیادہ گہرے کر گئے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ جس وقت آ گیا تو ایسے ہوئی کہ اب ہر جگہ جمہوریت کا دورہ ہے. اب کوئی آدمی اگر بادشاہت کی بات کرے تو لوگ منہ نوچ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ تاریخی عوامل جو ہے ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے وہ کس طرف جا رہے ہیں. اس وقت تاریخی عوامل آزادی، حریت اور اس طرح کی دوسری اقدار کے حق میں ہے. تو اس لیے اس میں کوئی انتہا پسندانہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے اگر تعلیم اور تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے، مردوں اور عورتوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ مکالمہ ہو، وہ جن چیزوں کو محسوس کرتی ہیں وہ ان کو آزادی کے ساتھ سامنے رکھیں، اور دوسری جانب سے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے ان پر بھی غور کیا جائے. معاشرت کیا ہوتی ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، سوسائٹی میں باہمی روابط کیسے بنتے ہیں، خاندان کے ادارے کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، حقوق و فرائض کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ایک سنجیدہ مطالعے کا اور سنجیدہ مکالمے کا تقاضا کرتی ہیں. اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو خیر پیدا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ایک رد عمل میں آپ ایک نعرہ لگائیں گے، اس کے جواب میں ایک دوسرے رد عمل میں دوسرا نعرہ لگ جائے گا. تو میں خواتین کی خدمت میں یہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تاریخ ان کے حق میں ہے، تاریخ کا عمل حق میں ہے. تو اس لیے اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ کے مسئلے کا حقیقت پسندانہ مطالعہ کر کے اس کے نتائج سامنے رکھیں. اور آخری چیز جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں. وہ مسلمان بیویاں ہیں، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں گی تو اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور وہ توازن بھی ہوتا ہے کہ جو ہم بعض اوقات جذبات کے غلبے میں کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک، وہ اللہ کی کتاب میں اس کی تعلیمات میں ملے گا. ان کو سامنے رکھ کر اگر لائے عمل بنایا جائے گا تو خیر و برکت ہوگی، اور ان کے پیچھے خدا کی کتاب کی طاقت بھی ہوگی، مذہب کا جذبہ بھی ہوگا. لیکن اگر وہ اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتی ہیں تو سخت اندیشہ ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز غلط ہو جائے گی، سخت اندیشہ ہے، اور پچھلے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری سوال جو اس موضوع پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر وہ مسلمان ہیں اور اس جذبے اور احساس کے ساتھ حقوق کی کوئی تحریک اٹھاتی ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے، جو روشنی ہے، وہ ان کی کیا رہنمائی کرتی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حقوق نسواں کی ان تحریکوں کو دین کی روشنی میں وہ کیا مطالبات ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے، معاشرے میں رائے سازی کرنی چاہیے، راہ ہموار کرنی چاہیے، قانون سازی کی طرف بڑھنا چاہیے؟ کیا قرآن اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ مسئلے کو اس کی جڑ سے واضح کر دے گا. یعنی اس کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کس اصول پر قائم کی گئی ہے، معاشرت کی بنیادی اقدار کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اگر ملحوظ نہ رکھا گیا تو فساد پیدا ہو جائے گا. یہ چیزیں وہ واضح کر دے گا، اور یہ اس نے کی ہیں. لیکن ان کی بنیاد پر اب کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں یہ تو ہر دور کا مطالعہ بتاتا ہے. یعنی اس وقت عورتوں کے لیے معاشرت کے کیا مسائل ہیں، معیشت کے کیا مسائل ہیں، تعلیم کے کیا مسائل ہیں، ان کا بہت ہی سنجیدہ طریقے سے مطالعہ کر کے ان کو متعین کرنا چاہیے. پھر دیکھنا چاہیے کہ ان مسائل کے پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں، یعنی کیا چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن رہی ہیں. جب آپ یہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ توازن کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں کیا تبدیلیاں اور کیا تغیرات مطلوب ہیں. کیا تغیرات معاشرت کی سطح پہ مطلوب ہے، کیا قانون کی سطح پہ مطلوب ہے، کیا تعلیم و تعلم کی سطح پہ مطلوب ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ توازن اور اعتدال کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ نہیں کہ چند دنوں میں ثقافت تبدیل ہو جائے گی یا کلچر تبدیل ہو جائے گا، اس کو کچھ وقت لگتا ہے تبدیل ہونے میں. یعنی مغرب میں بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے پیچھے 200-250 سال کی تاریخ ہے. یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں شاید اتنا لمبا سفر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ غیر معمولی ہو گئے ہیں، دنیا ایک بالکل گاؤں کی صورت اختیار کر رہی ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ ان حقوق کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور جو معاملات اس وقت لوگوں کے لیے فساد کا باعث بن رہے ہیں ان کو آپ درست کر سکتے ہیں. اور اگر کسی طبقے کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں توازن اور اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. یعنی علم اور عقل، توازن اور اعتدال کیا چیز پیدا کرتی ہے؟
انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے پاس خواہشات اور جذبات ہیں. خواہشات اور جذبات ہمیشہ انسان کو بے لگام اور بگٹوٹ کر دیتے ہیں. انہی کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے. تو آپ ان پر عقل کو حاکم رکھیں، اور عقل اور علم کی حکومت اگر آپ کے جذبات اور آپ کی خواہشات پر قائم رہے گی تو یہ ساری تدبیریں بالکل مرتب ہو کے سامنے آ جائیں گی. میں اپنی طرف سے کوئی بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات کہوں گا تو لوگ کہیں گے اچھا چلیں جی اس کو لے کے چل کھڑے ہوتے ہیں. میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسائل کافی سنگین ہیں اور وہ نیچے تک ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں. ان کا سنجیدہ مطالعہ ضروری ہے، اور جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں دونوں لوگوں کی آراء آنی ہے. یہ محض یہ چیز نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ واضح ہو جائیں گے. قرآن مجید تو صرف یہ کرے گا کہ جس وقت آپ اس کا حل نکالنا چاہیں گے تو وہاں جو عدم توازن ہے اس کو اپنی تعلیمات سے دور کر دے گا. اس کا اصل کام یہی ہے.